لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کی. ول کنٹینیو فرام دیر انشاءاللہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے کچھ اشعار کہے، بیت اللہ میں آ کے کچھ اشعار کہے، اور وہ اشعار یہ تھے: الحمد للہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی قد ساد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان من کل ذی بغی وذی شنآن وحاسد مسترب الانعان. کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ عطا کیا ہے، یہ بچہ عطا کیا ہے، اور جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بلیسڈ بچہ ہے. قد ساد فی المہد علی الغلمان، جو آلریڈی اپنی ماں کے لابس میں موجود ہے. پھر انہوں نے کعبہ کی پناہ چاہی کہ میں کعبہ کی پناہ چاہتا ہوں جو جس کے اندر یہ ارکان ذی الارکان والی ہے، یعنی کعبہ کے جو ارکان ہیں، جو سائز ہے. من کل ذی بغی وذی شنآن، کہ ہر باغی اور ہر ڈس آنر کرنے والے کی سے پناہ مانگتا ہوں. وحاسد، اور جو حسد کرتا ہے، جو جالس ہے. اور مسترب الانعان، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی سے کا برا چاہتا ہے، ان کے خلاف چاہتا ہے، یعنی جو انکمفرٹیبل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جن کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب، جب انہوں نے سنا کہ ان کے بھائی عبداللہ کے ہاں ولادت ہوئی ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد موجود نہیں تھے، ان کے بھائی عبداللہ کے ہاں ولادت ہوئی ہے، تو انہوں نے ان کی ایک لونڈی تھی سویبہ، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، سویبہ کو آزاد کر دیا. اور پھر سویبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسٹر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وائف ام سلمہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وائف جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، انہوں نے پوچھا، حبیبہ بنت ابی سفیان، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بہن کا نکاح آپ سے کروانا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم چاہتی ہو، کیا تمہیں پسند ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں نہیں چاہتی کہ خالی جو بلیسنگ آپ کی مجھے مل رہی ہے وہ خالی میرے تک محدود رہے، میں چاہتی ہوں میری بہن بھی اس میں شیئر کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یحل لی، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی بیٹی آپ اس سے اگر نکاح کرنا چاہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ ام سلمہ کی بیٹی نہ بھی ہوتی تب بھی ان کے والد میرے بھائی ہیں، ان کو میری والدہ سویبہ نے دودھ پلایا ہے. تو دس شوز، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سویبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ملکڈ یا فاسٹر مدر تھیں، جن کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہوا ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. حلیمہ سعدیہ مکہ سے باہر علاقے میں رہا کرتی تھیں، اور وہ اللہ کے نبی وہ مکہ آئیں تاکہ، اور باقی خواتین بھی ان کے ساتھ موجود تھیں جو آ کے بچوں کو لے کے جاتی تھیں، ان کو رضاعت یا ان کی دودھ پلائی کرتی تھیں، اور ساتھ میں ان کو یعنی ان کو ویلیج کی ایک زندگی ملتی تھی، ان کو گاؤں کی زندگی ملتی تھی، کیونکہ مکہ ایک آبادی والا شہر تھا. یہاں پہ بہت سارے لوگ مختلف علاقوں سے آتے تھے، تو بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو ان کی لینگویج تھی وہ بھی خراب ہو جایا کرتی تھی. تو ایک تو یہ کہ ان کا کلچر ڈسٹرائے ہوتا تھا، دوسرا ان کی لینگویج خراب ہوتی تھی، تیسرا یہ کہ بیماریاں بھی ساتھ آتی تھیں. آج بھی جب آپ مکہ جائیں، بیت اللہ جائیں، تو وہاں پر اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور مختلف، ظاہر سی بات ہے کہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، تو جرمز لگ جانا کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے گاؤں کے علاقوں میں کہ وہاں پر جا کے وہ دودھ پلائیں. ان میں سے ایک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ. تو جب وہ آئیں مکہ اپنی باقی خواتین کے ساتھ قافلے کی صورت میں، تو سب خواتین کو بڑے بڑے بچوں کے، یعنی بڑے بڑے لوگوں کے بچے مل گئے کہ ان کو دودھ پلایا، ان کو اچھی کمائی بھی ملتی تھی، تو ان کو وہ مل گئے. لیکن حلیمہ سعدیہ کو کوئی نہیں ملا، اور حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ پریشان
کیا میں کیا کروں، میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جب ساری خواتین جانے لگیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ جس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو بھی دودھ پلوانا ہے، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ان سے کوئی مجھے فائدہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ یتیم اولاد ہے تو ان سے مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بہرحال انہوں نے آخر میں جاتے ہوئے اپنے شوہر کو عرض کیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں واپس اپنے قافلے میں جاؤں اور میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو کہ میں اس کو دودھ پلاؤں، یعنی مجھے کوئی بھی نہیں ملا، تو کیوں نہ میں اس یتیم بچے کو لے لوں تاکہ میں اس کو دودھ پلاؤں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس کے بدلے کوئی خیر کا باعث بنا دے گا۔ تو ان کے شوہر نے بھی یہی کہا کہ لا علیک ان تفعلی عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، کہ نہیں بلکہ تم ایسا کام کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم یہ کام کرو، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت نازل کر دے۔ تو انہوں نے فذهبت الیہ واخذته وما حملنی علی اخذی الا انی لم اجد غیرہ، کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ واپس گئیں اور انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کو اپنی رضاعت میں لے لیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ان سے زیادہ خیر کا باعث میرے لیے کوئی نہیں تھا۔ جب وہ اونٹنی، ان کا جو کیمل تھا جس پہ وہ سواری تھی وہ سست سواری تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر آئیں تو ان کی سواری فاسٹ ہو گئی، تیز تیز چلنا شروع ہو گئی، اور شی واز ناٹ ایبل ٹو ملک پراپرلی، بٹ سبحان اللہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شی واز ایبل ٹو ملک پراپرلی، اور اسی طریقے سے ان کے ہاں برکتیں نازل ہوئیں، اور اس برکتوں کی وجہ سے جب ان کا ٹائم ختم ہوا، 2 سال کا عرصہ تھا، اس کے بعد جب ختم ہوا اور وہ واپس آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دینے، تو انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق تو دینے آئی، لیکن انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ ہمارے پاس اس کو 1 سال کے لیے اور چھوڑ دیں، کہ مجھے خوف ہے کہ وبا مکہ میں جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس کی وجہ سے کہیں اس بچے کو بیماری زیادہ نہ پھیل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب نے ان کو اجازت دے دی کہ 1 سال تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پیلا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ پیلا تھا تو وہ پہچان گئے، انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا، اس کے بعد وہ پریشان ہو گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کو دے دیا۔ تو شی واز the foster mother of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلیمہ السعدیہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور والدہ بھی تھیں، جو کہ ان کی والدہ یا ان کے والد، اس کے اوپر اختلاف ہے اسکالرس کا کہ وہ کون تھیں ایکچولی، یعنی وہ ان کے والد کی لونڈی تھیں یا ان کی والدہ کی سلیو گرل تھیں۔ however جو صحیح بات ہے کہ وہ ان کی والدہ کی، جو سمجھ میں آتی ہے بات، کہ وہ ان کی والدہ کو وراثت میں ان کے والد سے ملی تھی، اور ان کی والدہ کی وراثت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لینے گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھیں ان کی والدہ ایک قبیلے میں، ایک علاقے میں، تو ان کی والدہ کا وہاں پر انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد ایمن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہی امی بعد امی، ہی امی بعد امی، شی از مائی مدر آفٹر مائی مدر۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو لو دس ویمن ایمن، ان کا اصل نام برکہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ام ایمن یا امہ، ان کو کہتے تھے یا اے میری ماں۔ ایمن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کہتے تھے۔ اور وکان اذا نظر الیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میرے پورے خاندان میں سے ہذہ بقیت اہل بیتی، ہذہ بقیت اہل بیتی، میرے پورے خاندان میں سے اگر کوئی شخص رہ گیا ہے تو وہ ایمن ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ام ایمن
ان کے خاندان کی نہیں تھی، ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آزاد کیا تھا، ان کی والدہ کی لونڈی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ آگے ان کا واقعہ آگے ہوتا ہے، آگے آئے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ میں اس کو پہلے یہاں پہ مینشن کر دوں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے فردر جاتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی تھی تو ایمن پریشان ہو گئیں، ایمن اکیلا محسوس کرنے لگیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاندان مل گیا، اپنی اولادیں ہونا شروع ہو گئیں، اپنے بچے ہونا شروع ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک خاندان مل گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاندان مل گیا تو ایمن اکیلی رہنا شروع ہو گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ شادی کر لیں، تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زید بن حارثہ کی شادی کرا دی، ان کی زید بن حارثہ سے شادی کرا دی، جس کے بعد ان کی اولاد ہوئی اسامہ بن زید، انہی سے اولاد ہیں زید بن حارثہ کی جو اولاد اسامہ بن زید ہیں وہ ایمن سے ہیں۔ She was the second woman to accept Islam. یہ اسلام کی دعوت میں سب سے پہلے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اس کے بعد جس عورت نے اسلام قبول کیا وہ ایمن ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد ایک دفعہ ایمن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد انطلق الی ایمن تزورها ایمن کے پاس گئیں تاکہ ان کی زیارت کریں، ان کو وزٹ کریں، ان کو جا کے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹائم پر کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کو وزٹ کرتے تھے، ان سے جا کے ملتے تھے، ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کے پاس گئے تاکہ ان کو وزٹ کریں، ان سے بات چیت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ تو جب ادھر گئے تو الیہا بکت، تو وہ رونا شروع ہو گئیں، وہ خاتون ایمن رونا شروع ہو گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے۔ تو عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے سے کہا کہ ما یبکیکی ما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہی ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی اس سے بہتر جگہ پر ہیں جہاں پہ وہ تھے، یعنی دنیا سے بہتر جگہ پر ہیں یا جنت میں ہیں، تو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ما ابکی اللہ اکون اعلم ان ما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جگہ پر ہیں، لیکن ولكن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء، کہتی ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وحی کا تعلق ختم ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو جب یہ بات ابو بکر اور عمر نے سنی، دونوں رونا شروع ہو گئے، فیبکانی معہا، دونوں رونا شروع ہو گئے۔ اور اسی طرح جب عمر رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا، شہادت ہوئی، تو لما قتل عمر بکت ایمن قالت اليوم وحی الاسلام، کہ آج کا دن اسلام کے لیے بڑا دردناک دن ہے۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حجاج بن ایمن یعنی ایمن کے نواسے پوتے سے جب ملتے تھے تو ان کو جا کے لو رآ ھذا، وہ کہتے تھے کہ لو رآ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحبہ، کہ اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اور ایمن کے پوتوں کو دیکھ لیتے، وعلیکم السلام، ایمن کے پوتوں کو دیکھ لیتے تو وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنڈ آف بھانجے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھتیجے ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کے بیٹے کی طرح تھے۔
تو کہتے ہیں کہ لا احبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے، یقیناً محبت کا اظہار کرتے، فذکر حبہ، اور پھر عبداللہ ابن عمر نے اپنی محبت کا اظہار کیا، ما ولدتہ ام ایمن، جو اور ان لوگوں ان کے بچوں کی ذکر کیا کہ آپ کی یعنی پورے خاندان سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو یہ ام ایمن تھی جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ عام طور پہ ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتہ ام ایمن کے بارے میں، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طرح حیثیت رکھتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا امی بعد امی، یا امی بعد امی، کہ یہ میری ماں ہے میری ماں کے بعد، میری ایکچول ماں کے بعد میری ماں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی والدہ تھیں ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ طائف کے قریب ان کا قبر ہے، ان کی قبر ہے طائف کے قریب یا قبا کے قریب، غالباً قبا کے قریب، قبا کے قریب ان کی قبر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہاں پر وزٹ کرنے گئے، قریب تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی والدہ کے قبرستان چلے گئے، خاموشی سے اپنے والدہ کے قبر پہ چلے گئے، اور وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر سے لپٹ گئے اور کہا یا امہ یا امہ۔ اور پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے وسلم آپ کہاں گئے تھے، تو کہا میں اپنی والدہ کی قبر پہ زیارت کرنے گیا تھا، میں نے اللہ سے پہلے اجازت چاہی کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں یا ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، تو اللہ نے مجھے منع کر دیا، پھر میں نے اجازت چاہی کہ میں ان کی قبر کو زیارت کر سکتا ہوں، تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے 3 والدہ کی بات کی، 4 والدہ کی بات کی ہے۔ ایک پہلی ان کی اپنی والدہ آمنہ بنت وہب جو کہ ان کی ایکچول ماں تھی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری والدہ جو کہ رضائی یا فاسٹر مدر، جنہوں نے اللہ کے وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلایا، وہ سویبہ جو کہ لونڈی تھیں ابو لہب کی۔ تیسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حلیمہ سعدیہ، جنہوں نے 3 سال کے عرصے تک تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، اور چوتھی ماں ام ایمن، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد۔ فاسٹ فارورڈ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن اپنے چچا ابو طالب کے گھر پہ گزرا، ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ آگے ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں بات بھی کریں گے جب ہم مکی زندگی کی بات کریں گے، نبوت کے بعد کی مکی زندگی کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سیکھتے تھے، وہ اپنے ساتھ ٹریول پہ لے کے جایا کرتے تھے اور ان کو تھوڑا بہت بزنس سکھایا کرتے تھے۔ بڑے ہوئے ہیں، ابھی غالباً کوئی 20 سال کی عمر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاتون نے ہائر کر لیا کہ آپ میرے جو فلاک ہے، جو میری بھیڑ بکری ہیں، ان کو آپ چلایا کریں، اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور بندے کو بھی ہائر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہائر کیا، دونوں جاتے تھے، جا کے بکریاں چڑھاتے تھے، واپس آتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیمنٹ لینے کی باری آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کو کہتے تھے کہ آپ جا کے مانگ لیں، میں نہیں مانگ سکتا۔ اور دس واز دا کیریکٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک حیا تھی کہ خواتین سے جا کے بات کریں، ان سے ڈیمانڈ کریں، خاص طور پہ کہ آپ پیسے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ آپ جا کے ان سے بات کر لیں۔ جب یہ بات ان خاتون کو، تو انہوں نے مجھے بھیجا ہے، تو یہ بات ان کو بڑی اچھی لگی، اور وہ حقیقت میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ انہوں نے جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تذکرہ کیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ واز آلریڈی وانٹنگ سم ون ٹو ٹیک کیئر آف ہر بزنس، وہ چاہتی تھی کہ کوئی ان کے بزنس کا خیال رکھے۔ شی واز اے ویری رچ ویمن، ان کے پہلے 2 شوہر جو ہیں وہ بڑے امیر تھے، ان کے والد بھی بڑے امیر تھے، تو سارے جگہ سے ان کو وراثت میں بہت پیسہ ملا تھا۔ اور اچھا عجیب بات یہ تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ چاہتی تو وہ ساری زندگی اپنے اسی پیسے پہ گزارا کرتی ہیں اور ان کو کبھی مسئلہ نہیں ہوتا، بٹ شی تھاٹ ٹو انویسٹ دیٹ منی انٹو اے بزنس تاکہ وہ اور کمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ میں آپ کو یہ ذمہ داری دینا چاہتی ہوں کہ آپ میرے غلام کے ساتھ جائیے اور یہ کاروبار کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں ذرا اپنے چچا سے ایک دفعہ معلوم کر لوں۔
ان سے مشورہ کر لوں ابو طالب سے مشورہ کیا. ابو طالب نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے. جو ان کا غلام تھا میسرہ وہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا. واپس آیا تو اضعاف مضاعف یعنی کئی گنا پیسے کما کے لائے, کئی گنا پروفٹ پہ پروفٹ کما کے لائے. اور ختیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلے جن کے ساتھ کاروبار کیا, جن کو بھی بھیجا, جن کو بھی ہائر کیا, ان سب نے دھوکہ ہی دیا ختیجہ رضی اللہ عنہ کو. لیکن یہ واحد شخص تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کے نبی کمایا اور ختیجہ رضی اللہ عنہ کو دیا. میسرہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, ان کے کیریکٹر کی تعریف کی, اور بتایا کہ کس طرح وہ امانت میں دیانتداری کرتے ہیں, کسی سے جھوٹ نہیں بولتے, کاروبار حق سچ بول کے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ جہاں جہاں ہم نے سفر کیا ایک بادل ان کے سر پر سائے کی طرح چل رہا تھا. تو جب ختیجہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا یہ باتیں تو شی تھاٹ ٹو میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے اپنی ایک دوست کو ذکر کیا, ایک خاتون کو ذکر کیا کہ میں رسول اللہ محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ذمہ داری لیتی ہوں, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں محمد کو منا لوں گی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے جانتی تھیں, گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ وائی ڈونٹ یو گیٹ میریڈ, وائی ڈونٹ یو مطلب شادی کیوں نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو ول میری می, آئی ایم اے یتیم, آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, یعنی میرے پاس کوئی پیسہ دولت تھوڑی ہے کہ لوگ میرے سے شادی کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ واٹ اباؤٹ ختیجہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, خاموش ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اپنے چچا سے مشورہ کروں. اور سبحان اللہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی اپنے چچا سے کہ وہ ہمیشہ ان سے جا کے مشورہ کرتے تھے. ہی یوز ٹو ٹرسٹ ابو طالب. آگے جب ہم بات کریں گے تو ہم اس کو ریفرنس بنائیں گے انشاءاللہ. تو ابو طالب نے اجازت دے دی اور پھر ان کا نکاح ابو طالب نے ہی پڑھایا اور خطبہ نکاح کے ساتھ پڑھایا, یعنی اللہ کی تعریف اور پھر قریش کی تعریف اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, اور پھر ان کا نکاح پڑھایا. اور پھر بالآخر ختیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں پہ رکیں. اور اس وقت عمر کیا تھی ختیجہ رضی اللہ عنہ کی؟ عام طور پہ مشہور یہی ہے کہ 40 سال عمر تھی. عام طور پہ مشہور یہی ہے کہ 40 سال عمر یہ تھی. اور یہ الواقدی کا بیان ہے, تاریخ یعنی ہسٹورین ہے, اور وہ اس کو 40 سال ہی کہتے ہیں کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی. باقی جو سیرت نگار ہیں, جو ہسٹورینز ہیں, ابن ہشام, ابن اسحاق وغیرہ وغیرہ, وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ختیجہ رضی اللہ عنہ سے تو اس وقت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 28 سال تھی, 28 ایئرس تھی. اینڈ دے ہیو سم سپورٹیو ایویڈنسز کہ جب ختیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیں ہوئیں؟ 6 اولادیں ہوئیں ختیجہ رضی اللہ عنہ سے, 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. تو 6 اولاد, یعنی اگر 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوتی تو بڑا مشکل ہے کہ آپ کی پھر آگے 6 اولاد ہو جائیں. لیکن 28 سال میں عمر ہو جائے تو زیادہ عمر میں اگر شادی ہو جائے تو آپ زیادہ بے فٹنگ لگتا ہے کہ 6 بچے ہو سکتے ہیں اس کے بعد. بہرحال ایدر وے کہ 40 سال عمر تھی یا 28 سال عمر تھی, شی واز ایلڈر ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. شی واز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر ان کی زیادہ تھی. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیریکٹر کی وجہ سے, ان کی دیانتداری کی وجہ سے اور ان کی اسمارٹنس کی وجہ سے ان سے شادی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ختیجہ رضی اللہ عنہ سے, بلکہ خود کہتے ہیں کہ انی قد شغفت حبها, میرے دل میں ختیجہ کی محبت بیٹھ گئی ہے, میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے. اور جب بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریفر کرتے ختیجہ ختیجہ ختیجہ. جب کوئی سامان آتا گھر میں
تو ختیجہ کی بہنوں کو بھجواتے، جب قربانی کرتے تو ختیجہ کی بہن کو بھجواتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محبت تھی ختیجہ سے ان کے انتقال کے باوجود، اور خود کہتی ہے میں کسی شخص سے، کسی عورت سے اتنا جیلس نہیں ہوں جتنا ختیجہ رضی اللہ عنہ سے جیلس ہوئی، کہ ایک دن میں نے آؤٹ آف جیلسی کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ان کے بدلے کئی ازواج دے دیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہتر دے دیے ہیں، یعنی آپ کو ان سے ینگ خواتین مل گئی ہیں، آپ کو ان سے یعنی زیادہ تعداد میں بھی مل گئی ہیں، تو آپ کیوں ختیجہ کو یعنی کہہ رہی تھی ختیجہ کا نام لینا چھوڑ دیں، اب ہم پہ توجہ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسکت یا عائشہ، اے عائشہ خاموش ہو جاؤ، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ہر، شی سپورٹڈ می when everyone rejected me. When everyone rejected me, she welcomed me when everyone wanted to push me away from themselves. جب ہر کوئی اپنے آپ سے مجھے دور کرتا تھا، انہوں نے مجھے embrace کیا، انہوں نے مجھے قریب کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نعمتیں گنوائی، اور ان میں سے ایک نعمت یہ گنوائی کہ اللہ نے مجھے کسی اور عورت سے اولاد نہیں دی سوائے ختیجہ سے۔ یہ ان کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو رحمت تھی، ایک رحمت یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اولاد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندگی گزرتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال عمر تھی جب شادی ہوئی، تقریباً 15 سال گزر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قریش کے حالات، مکہ کے حالات دیکھ کے پریشان ہونے لگے۔ جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو عرب کے حالات تھے وہ بڑے کوئی اچھے حالات نہیں تھے، بچوں کو زندہ زمین میں درگور کر دینا، سالوں سال لڑائیاں ہونا، شرک کفر عام تھا، اللہ کی عبادت میں لوگوں کو شریک کرتے تھے، بتوں کی شریک کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات دیکھتے تھے تو پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور اس پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکلوژن اختیار کر لی، اور وہ سیکلوژن کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے غار میں تھے؟ غار ہرا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کر سیکلوژن اختیار کرتے تھے، اور کئی دن 3 4 6 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہتے تھے، وہاں پہ عبادت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دینی ابراہیمی کے طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار تھا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ whatever there was some sort of عبادت، تفکر تدبر is also an عبادہ، ٹھیک ہے، دعا is also عبادہ، نماز پڑھنا is also عبادہ، تو some sort of عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں اللہ کے وسلم غور و فکر ضرور کیا کرتے تھے کہ ان کے حالات کا کیا ہوگا۔ اچھا، آپ میں سے کوئی گئے غار ہرا پہ کبھی؟ کوئی چڑھا ہے؟ اگر کوئی عمرے پہ گیا، آپ کہیں اوپر تک گئے آپ؟ اٹس ناٹ اے ایزی جرنی، اٹس ناٹ این ایزی جرنی، ویری ویری ڈیفیکلٹ۔ 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے، اور پاؤں جب آپ واپس نیچے اتر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاؤں جو ہے نا آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ کے پاؤں اب موجود نہیں ہیں، آپ کو پکڑ کے چلنا پڑتا ہے کہ وہ جو سائڈ میں انہوں نے گریز لگائی ہوئی وہ آپ کو پکڑ کے نیچے اترنا پڑتا ہے، کیونکہ چڑھتے ہوئے جو آپ نے محنت کی ہے نا، اب وہ اترتے ہوئے اب آپ سے آبویسلی محنت تو نہیں ہے، لیکن اب آپ کے پاؤں آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ 2 گھنٹے کا تقریباً جرنی ہے، اور یہ آج ہے جب انہوں نے رستہ بنا دیا آلریڈی۔ اس ٹائم پہ اٹ واز سمپل پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اوپر ایک غار تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جاتے تھے، اور کئی دن تک وہاں پہ رہتے تھے۔ آپ سوچیں تو صحیح، اور وہ مکہ سے باہر ہے، جو گیا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ مکہ کے جو مین علاقہ ہے مکہ شہر سے وہ باہر کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ وہ پہاڑی علاقے میں جا کر جہاں پر کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی آواز بھی آپ نہیں سنتے، وہاں پر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مناجات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اسی تعلق کے قائم کرنے کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ یعنی اگر آپ کو کوئی بڑائی چاہیے ہوتی ہے، اگر آپ کو کوئی ہائر لیول چاہیے، تو فار دیٹ یو نیڈ سیکلوژن۔ آپ کو لوگوں سے کٹنا پڑے گا، آپ کو لوگوں سے الگ جا کر اپنا ایک
زندگی اختیار کرنی پڑے گی جہاں پر آپ صرف اور صرف اللہ سے تعلق رکھیں. اور سبحان اللہ آج شریعت نے ہمیں رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ ہے تو ہم بات کر ہی لیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ایک سیکلوژن کا ٹائم اللہ ہمیں دیتا ہے، وہ ہے اعتکاف. اعتکاف سمجھنا چاہیے کہ اعتکاف اصل میں ایک عبادت ہے جس کو شریعت نے صرف ایک عبادت جو رہبانیت کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت رہبانیت کی عبادت نہیں ہے. رہبانیت از بیسکلی آپ باقی لوگوں سے کٹ کر ایک اپنی زندگی اپنی عبادت کی جگہ بنا لیتے ہیں. ہماری عام عبادتیں ایک یعنی گیدرنگ والی عبادت ہیں، ٹوگیدرنیس ہے اس کے اندر. شریعت کی جتنی عبادات ہیں، حج آپ دیکھ لیں اس کے اندر ٹوگیدرنیس ہے. آپ نماز دیکھ لیں جماعت ہے اس کے لیے. اسی طریقے سے روزہ دیکھ لیں تو آپ رمضانوں کے مہینے میں ایک ساتھ رکھتے ہیں. لیکن اعتکاف ایک واحد چیز ہے جس کے بارے میں شریعت نے کہا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت نہیں ہے اسلام کے اندر سوائے اعتکاف میں. تو اعتکاف وہ واحد آپ کو موقع ملتا ہے، اگر آپ کو ضرور اس رمضان موقع ملے تو آپ ضرور اعتکاف کریں. اور اس میں یہ بات ایسی مسجد میں کہی ہے جگہ جہاں پر لوگ کم سے کم ہوں، جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا کم ہو، اس میں آپ کی جو عبادت کا مزہ، جو لذت آپ کو ملے گی وہ کہیں اور نہیں ملے گی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جبریل کو بھیجا گیا، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرأ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا انا بقاری، I am not a قاری، I don't know how to read. انہوں نے کہا اقرأ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. تو پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے واپس کہا اقرأ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا انا بقاری. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زور سے دبایا، بہت زور سے دبایا، اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات انہوں نے مینشن کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دہرانا شروع کر دیا اور ڈر بھی گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جبریل علیہ السلام جب گئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے آئے. اور آپ کو پتہ ہے وہ عرصہ، وہ کتنا لمبا رستہ ہے. اس پورے لمبے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتہ، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. فزملوہ، تو انہوں نے ان کو اڑا دیا. حتیٰ ذہب عنہ الروع، جب ان کے اوپر سے وہ خوف چلا گیا. فقال یا خدیجہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا خدیجہ مالی و اخبرها الخبر وقال قد خشیت علی نفسی. انہوں نے کہا خدیجہ یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، مجھے کچھ ہو نہ جائے. میں آگے بات کرتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں ایک سائڈ پوائنٹ ہے جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات نہیں شروع کر دیے. جب کوئی ڈرا ہوا ہوتا ہے نا، جب کوئی خوف میں ہوتا ہے، کوئی ڈرا ہوا ہوتا ہے، تو آپ اس وقت اس کے ساتھ شروع نہیں ہو جاتے. آپ اس کو سوال جواب کیا ہوا ہے بھائی، یہ کیا بات ہوئی، نہیں. جب کوئی ڈرا ہوا ہے تو آپ اس جو وہ کہہ رہے وہ کریں. پہلے فرسٹ ڈو دیٹ اینڈ لیٹ دیٹ پرسن بی کام. پہلے اس کو کام ہونے دیں، اس کو کام ڈاؤن ہونے دیں، اور پھر بعد میں اس سے سوالات کریں. تو پھر جب انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد خشیت علی نفسی، کہ میں اپنی نفس پر خشیت اختیار کرتا ہوں. تو فقالت لہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کلا ابشر. سبحان اللہ، اگین ایک ایموشنل لیسن ہے ہمارے لیے کہ جب کوئی آپ کو نیگیٹو نیوز دے اپنے بارے میں خاص طور پہ، اور وہ کہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو آپ اس کو پازیٹیو سائڈ دکھائیں،
اس کو اس کی اچھائیاں گنوائیں. تو ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں گنوانا شروع کر دیں اور کہا کہ کلا ابشر، بلکہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. نہیں آپ کے لیے خوشخبری ہے. فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. پھر آگے کہا کہ انک لتصل الرحم، کہ آپ رحم کے رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ اپنے رحم کے رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، آپ ان کو قریب کرتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل من قطعک، سل من قطعک، جو آپ سے کٹے آپ اسے جڑو، آپ اس سے تعلق میں جاؤ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اچھا وہ بات نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کرتا، ہن صحیح تو ہن صحیح، اگر ایسے ہی تو پھر ایسے ہی صحیح، ہم یہ کہتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں ختیجہ رضی اللہ عنہ جو کہہ رہی ہیں کہ انک لتصل الرحم، آپ رحم کے رشتوں کو جوڑتے ہیں. وتصدق الحدیث، اور آپ اپنی باتوں میں سچے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں. وتحمل الکل، اور آپ جو کمزور ہوتا ہے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، جو کمزور ہوتا ہے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. وتقری الضیف، اور آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے معاملے میں مدد کرتے ہیں. آپ کہیں پر اگر جسٹس کے لیے سٹینڈ کرنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کیا تھا. لیکن ثم انطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقہ بن نوفل، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، وہ ہم آگے بات کریں گے. لیٹس کم بیک ٹو دا وتعین علی نوائب الحق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جسٹس کے لیے کھڑے ہوئے. اور آپ کو واقعہ اگر پتہ ہو حلف الفضول کا، جو کہ اسی زمانے میں بیفور پروفٹ ہوڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کیا تھا. ایک پیکٹ تھا جو قریش مکہ نے مل کے ایک پیکٹ کیا تھا کہ ان کے آپس میں، جیسے میں نے بتایا تھا کل، کہ ان کے یہاں سال لڑائی رہتی تھی. تو انہوں نے بیٹھ کے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک پیکٹ کرتے ہیں جہاں پر ہم حق کا ساتھ دیں گے، اگر کوئی مظلوم ہوگا تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ایون اگر وہ ہمارے مخالف قبیلے کا ہی کیوں نہ ہو. اور ہم ظالم کو روکیں گے ایون اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہی کیوں نہ ہو. ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم ظالم کو روکیں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے. یہ حلف الفضول تھا جو کہ قریش مکہ نے کیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم also witnessed, he was also part of that pact before his prophethood. Yani this shows that Prophet sallallahu alaihi wasallam was very active in the society. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was active in the society. He used to stand for justice. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دیندار لوگوں کا کردار یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنا ہے بس. When it comes to the justice, we don't do anything. مجھے بتائیں نا، سوشل ویلفیئر کی آرگنائزیشن سب سے زیادہ پروجیکٹس کس کے ہیں؟ لبرل طبقے کے ہیں، سیکولر طبقے کے ہیں، دیندار طبقے کے نہیں ہیں. خواتین کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر زیادتی ہوتی ہے. کہاں ہیں ہماری آرگنائزیشن، NGOs؟ ٹھیک ہے وہ غلط زیادتی کا بدلہ زیادتی سے کرتے ہیں، لیکن کیا ہم حق کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو جب اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ مولویوں کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ مولویوں کو برا اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ نے حق کا ساتھ نہیں دیا، آپ جسٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. I always say this کہ عافیہ صدیقی، اس کے بارے میں ہمارے دیندار طبقے سے آواز آنی چاہیے تھی. Where is that voice? Where is that voice? Are we speaking about her? Where is that voice جو آنی چاہیے تھی کہ بھائی عافیہ is our sister, she is our sister, ہماری بہن ہے. کوئی بات نہیں کرتا. جو جن کو قید کر لیا جاتا ہے، جن کو اسٹیٹ کی طرف سے قید کر لیا جاتا ہے اور گھما دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کون گفتگو کرتا ہے؟
ان کے بارے میں کون کھڑا ہوا ہے؟ سیکولر این جی اوز، سیکولر این جی اوز، گمشدہ لوگوں کے لیے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا دیندار طبقہ نہیں بات کرتا، نہیں کام کرتا. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز ہیں، اگر آپ ان کے اندر، میں صرف ان کوالٹیز کے اندر جاؤں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. کہ لا تصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف. اور ایک جگہ پر ہے کہ وتکسب المعدوم. ایک روایت میں ختیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وتکسب المعدوم، کہ آپ جو زیرو ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں، زیرو، معدوم کہتے ہیں زیرو کو، عدم سے نکلا ہوا ہے، عدم زیرو کو کہتے ہیں. جو معدوم ہو جاتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں، جن کو ختم کر دیا جاتا ہے معاشرے کے اندر. وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ and you earn for them. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to earn for the people who had no status in the society. And this is why, I believe this is why people accepted his message. If this was not the case, if Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was not active in the society, then شاید کوئی قبول نہیں کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت، ہم اس پہ آگے بات کریں گے، جب دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میں تمہیں اگر بتاؤں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ انت صادق الوعد و امین، ہم آپ کو وعدے کا سچا پاتے ہیں اور آپ کو امانت والا پاتے ہیں، آپ کو جھوٹا نہیں پاتے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول نے آگے اپنی بات کہی، دین کی دعوت کی بات کی. تو یہ اکثر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے لوگوں کی دنیا کے فائدے کی بات کریں تو لوگ آخرت کے فائدے کی بات سنیں گے. ان کے دنیا کی فائدے کی تو بات کریں. آپ نے اگر آخرت ہی کی بات کرنی ہے، آپ نے آسمان سے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرنی ہے، تو کون سنے گا آپ کی بات؟ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری ہے اور وہی ہے، وہی حق ہے، وہی بتانا چاہیے، وہی ضرورت ہے. لیکن اس کو بتانے کے لیے دا وسیلہ از، دا رستہ از کہ آپ ان کی دنیا کے بارے میں بات کریں، ان کو بتائیں کہ میں تمہاری دنیا کا خیر خواہ ہوں. تو وہ پھر سمجھ میں آئے گی ان کو کہ آپ ان کی آخرت کے لیے بھی خیر خواہ ہیں. تو یہ ختیجہ رضی اللہ عنہا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں سائیکولوجیکل لیسن کیا ہے اس کے اندر، کہ when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was afraid, when he was scared, ختیجہ رضی اللہ عنہ was making him calm. ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کو کنسول کر رہی ہیں، ان کے دل کو بہلا رہی ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی ان کی بات، بلکہ ختیجہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی اختلاف نہیں ہوا، سوائے ایک موقع پر. اور وہ موقع تھا کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں میں کوئی دعوت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نہیں جانا چاہ رہے تھے ڈیو ٹو سم پریکٹسز جو کہ وہاں پر صحیح نہیں تھی شرعی یا دینی طور پر. اوبیسلی وہ دین لانے کے بعد نہیں، دین سے پروفیٹہڈ سے پہلے کی بات ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے کہا کہ وہ معصوم، فطرتاً معصوم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی گناہ نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی غلط کاموں کی طرف نہیں گئے. ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت انٹیکٹڈ تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ جو جبریل علیہ السلام نے ان کے بچپن میں ان کے دل سے وہ بلیک اسپاٹ نکال دیا تھا جو کہ ہر کسی کے دل میں ہوتا ہے. تو دس واز ختیجہ رضی اللہ عنہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ان کے پاس کیوں آئیں. عام طور پر بندہ کس کے پاس جاتا ہے جب پریشان ہوتا ہے؟ ہاں، ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں. عام طور پر ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں، دوستوں میں جا کے دل کی بات کہتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں یار یہ ہو گیا آج مسئلہ، یار یہ لاس ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ سب سے زیادہ سپورٹ، سب سے زیادہ مجھے جو کاؤنسلنگ ملے گی، جو یعنی مجھے جو میرے دل پہ مرہم رکھے گی، وہ ختیجہ رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وائف تھی ختیجہ رضی اللہ عنہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. وحی کا سلسلہ فردر پھر آگے چلنا شروع ہوا. آگے کیا ہوا ہم اگلی کلاس میں
انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک و صلی اللہ علی النبی۔